بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 10 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بھی حکومتیں عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان کی حکومت تو ایسی تھی کہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی تھی۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ خوش الحانی کرو۔ اوبی معہو یعنی جو تسبیح داؤد کرے تم اس کے ساتھ ساتھ رپیٹ کرو۔ جب حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ حضرت داؤد زرہ بناتے تھے۔ انوینشن پہلی دفعہ زرہ جو انوینٹ کی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، تاکہ تم زرہیں بناؤ۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پر کوالٹی کنٹرول، کہ زرہیں بنانا ہے، لیکن کہہ سکتے تھے زرہیں بناؤ اور آگے چل پڑتے۔ یہ بھی دین ہے، جو چیز بنا رہے ہو اس کو کوالٹی کے اعتبار سے بھی زبردست ہونا چاہیے، یہ بھی دین ہے۔ کہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب ایک جیسے فاصلوں پر۔ الفاظ ہیں وقدر، قدر تقدیر سے اندازہ گیری، یعنی جب زرہیں بناؤ اور اس کے حلقات کو آپ نے زرہ دیکھی ہوگی، ایک تو بالکل لوہے کی ہوتی ہے وہ نہیں، ایک اس میں مختلف حلقات جوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ موویبل ہو، مثلا جہاں گردن پہ پہنی ہوتی ہے جالی ہوتی ہے، اور جب تلوار لگے تو پھر وہ اس کی وجہ سے رک جاتی ہے، لیکن اگر بالکل وہ لوہے کی ہارڈ ہو تو پھر گردن بھی نہیں گھومے گی، اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ بناؤ تو اس کے جو حلقے ہیں یہ نہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی کا فاصلہ زیادہ کسی کا کم، نہ، بالکل ایکوریٹ، ایک جیسے فاصلے والے، یعنی ان کو جب آپس میں ان حلقات کو ملاؤ، وقدر تو اندازوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے کیا؟ یعنی کوالٹی بھی بالکل زیرو ایرر والی ہونی چاہیے، کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہ ہو زرہ میں کہ جو بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک کا فاصلہ زیادہ ہو ایک کا فاصلہ کم ہو۔ یہ بھی مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے کہ جو کچھ بناؤ اس میں کوالٹی بہترین ہونی چاہیے، 2 نمبر مال نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو قومیں جن کی ہم دکان پہ جا کے بول کے کہتے ہیں جاپانی نہیں ہے بھائی جی، کیوں کہتے ہیں؟ وقدر فی السرد، اس کی کوالٹی کی وجہ سے۔ جو ملک جس چیز بنانے میں مشہور ہوا، کیوں مشہور ہوا؟ 2 نمبریوں سے نہیں، کوالٹی۔ قدر فی السرد، اندازہ پورا رکھو، ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں قرآن کہہ سکتے ہیں دینی کتاب ہے نا، دینی، ہم دین کو سمجھتے ہیں، دین صرف ثواب لینے کے لیے۔ یہ دیکھیے، زرہیں بناؤ اور بناتے وقت پوری ایکوریٹ، صحیح، بہترین کوالٹی، کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو، ایسے زرہیں بناؤ تاکہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم بالکل ایکوریٹ، مناسب رکھو، اور سب نیک عمل کرو۔ زرہیں بنا کر، اسلحہ بنا کر، طاقتور ہو کر مظلوموں پہ چڑھ نہیں دوڑو۔ آپ لوہے کی دکانوں پہ جائیں نا، لوہا مارکیٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، فلان فاؤنڈری میں جائیں جہاں پہ لوہے کی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کون سی آیت آپ کو ملے گی؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے۔ یہاں سے کٹ، اگلی آیت کا حصہ نہیں لگاتے، کیونکہ نہ وہ کام کرنا ہے نہ اس آیت کو
لگانا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے لوہا نازل کیا فِيهِ بَأْسٌ شدید اس میں شدید سختی ہے. اس سے جنگیں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس سے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ جانے, اللہ دیکھے. یہ نہیں لکھتے, یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا, وہیں تک کٹ. اسے اللہ کہتا ہے بعض کتاب کی باتیں مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جانے مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب کہ کون اس لوہے سے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یہ لوہا اس لیے نازل کیا ہے. آپ دیکھیں آپ قرآن کیا الگ ہو گئی دنیا, بزنس الگ ہو گئے اللہ کے دین سے. فرمایا اس لیے ہم نے لوہا نازل کیا. آپ چیک سروے کریں جہاں دکانوں میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے وہاں پہ یہ والا حصہ لکھا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ کرنا جو نہیں. کون لوہے سے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے؟ پروفٹ کمانا. لہذا پھر یہی لوہا جو ہے سریا بن کے گردن میں آ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ جانے کون. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جو تمہیں دیا یہ چیک کرنے کے لیے. باقی اگر تم نے کسی اور سسٹم کے تحت پلان بنائے ہیں تو یہ اللہ کے پلان نہیں ہے. لہذا قرآن کے لفظ یہ ہے تاکہ زرہ بناؤ اور اس کی کوالٹی بالکل صحیح ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا اور طاقتور ہونے کے بعد نشے میں مست نہیں ہو جانا طاقت کے, عمل صالح کرنے کو. اس لیے تمہیں یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. کیوں؟ انی بما تعملون بصیر یقیناً بھول مت جانا کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اگر تم تھوڑے سے طاقت اللہ نے تمہیں دے دی ہے تو تم بدماشیاں کرنے شروع ہو جاؤ. اللہ تمہارے سارے عمل کو دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العلی